روزے چاہیے تھا کوئی نہ سن جیا پت کوئی نہ سن جیا پت کوئی نہ ہو دی ماں جائی دو سلام عرض کرنے توں بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خانان شیرین لسان واجب القد بزرگ و عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج دی نورانی محفل پاک زینت العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد ابو بکر جامی صاحب دامت ذلہ آپ دی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ رحمت اللہ علیہ آپ دے اصال ثواب دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے جس دے اندر آخر حاضری دا شرف حاصل ہو رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم الجلساء لا یشکا جلیسوہم اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ دے ہو اے محفلاں بدبختانیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختانیاں ہوندیاں اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ جتنے حضرات بھی آج دی اس پاک محفل وچ آ گئے ہو سارے دے سارے خوش بخت ہو۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات بڑے بختان مزید بلند فرمائے۔ میرے سٹیج کی زینت العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالباسط مجددی صاحب آپ بھی تشریف فرمانے علامہ مولانا محمد ابو بکر جامی صاحب دامت ذلہ آپ بھی تشریف فرمانے علماء بھی تسی انہاں جان دے ہو میدان خطابت دے یہ خود بہت بڑے پہلوان نے تو موجنا چیز دا انہاں سامنے خطاب کرنا انجی ہے جی میں سورج نو چراغ دکھان دے مترادف ہے۔ میں تعزیت واسطے حاضر ہویا تو حکمن جڑی آیت کریمہ میں آپ حضرات سامنے پڑھی ہے اس دے استنباط و استخراج جو میرے نالج اچھے کرنے دی سعادت حاصل کرانگا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انشکر لی والے والدیک تھوڑی توجہ میرے والے ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین دا شکر ادا کرو۔ قرآن پاک دی آیت مقدسہ دی ترتیب تسا دیکھ لئیے کہ رب قدوس نے پہلے اپنی شان اقدس بیان کی تھی اور بعد عظمت والدین نو بیان فرمایا اور یہ صرف ایک مقام تھی نہیں کہ رب کائنات نے اتھے پہلے اپنی ربوبیت دا ذکر فرمایا اور نال ہی عظمت والدین ذکر فرمائی بلکہ قرآن پاک دے 10 مقامات ایسے ہیں جتھے رب قدوس نے پہلے اپنی ربوبیت دا ذکر فرمایا متصلاً عظمت والدین دا ذکر فرمایا۔ رب کائنات نے دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، عبادت صرف اللہ دی کرو
اللہ تعالیٰ دے مقابلے چ کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین نال اس نے سلوک نال پیش آؤ۔ ایک اور مقام تے رب قدوس نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادت صرف اللہ دی کرو، اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہ کرو، اور والدین نال حسن سلوک نال پیش آؤ۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ رب کائنات نے والدین دی عظمت بار بار اپنے ذکر نال ملا کے کیوں بیان فرمائی؟ آپ نے چند وجوہات بیان فرمائیاں نے جنہاں میں میں ایک دو آپ حضرات کے سامنے عرض کر دینا۔ پہلی وجہ آپ بیان کر دینے کہ رب کائنات نے اپنے ذکر نال ملا کے والدین دی عظمت اس واسطے ذکر فرمائی کہ رب دسنا چاہتا ہے کہ لوگو میں تواڈا آسمانہ تے پالن والا رب ہاں، اور تواڈے والدین تانوں زمین تے پالن والے رب۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے تو دوسری وجہ کی بیان فرمائی کہ رب کائنات والدین دی عظمت اپنے ذکر نال ملا کے اس واسطے بیان فرما رہا ہے کہ رب اے دسنا چاہتا ہے کہ میرے اور تواڈے ماپیاں دے درمیان کوئی پردہ تے کوئی دیوار، کوئی حجاب حائل نہیں۔ اے جیڑی دعا کر دینے ڈائریکٹ میری بارگاہ وچ قبول ہو جائے۔ اور تیسری وجہ کسے پنڈ وچ، کسے محلے وچ، کسے بستی وچ کوئی بندہ رہندا ہوگا تے جدی تسی انی رسپیکٹ نہ کر دے ہو، انہوں انی آنر نہ دیندے ہو، تے کوئی ایم پی آ کے بار بار او دا ذکر کرنا شروع کر دے، کوئی ایم این اے آ کے بار بار او دا نام لینا شروع کر دے، کوئی پیر صاحب آ کے بار بار او دا ہی ذکر کرن تے بندے سوچ دے نے اساں تے کدی انہوں رسپیکٹ نہیں سی دیتی، کدی بھی اساں انہوں کدی انی آنر نہیں سی دیتی، تے ایم این اے بار بار دا ذکر کیوں کر رہے ایم پی اے بار بار دا ذکر کیوں کر رہے، پیر صاحب بار بار دا تذکرہ کیوں کر رہے؟ امام راضی فرماندے ہیں کہ جدا ذکر کوئی پیر کرے، جدا ذکر کوئی امن نے یا کوئی ایم پی اے کرے، وہ لوکاں دی نظر چالا ہو جاندہ ہے۔ تے جنہاں دا ذکر اللہ اپنے ذکر نال ملا کے فرما رہے ہیں، انہاں ماپیاں دی عظمت نو کون کون سکتا۔ رب کائنات نے والدین دی عظمت دا ذکر اپنے ذکر نال ملا کے اس واسطے فرمایا۔ ان علماء چونکہ بیٹھے نے عربی لغت وچ والدین ماں تے باپ نو کہندے قرآن پاک جتھے بھی لفظ ماں باپ آیا والدین دا لفظ عربی لغت وچ استعمال ہے، لیکن اگر انہاں نوں وکھرے وکھرا کیتا جائے تو والدین ماں تے باپ دوویں مل کے بن دے، اور ماں نو لفظ نال عربی لغت میں تعبیر کیتا گیا اور میرے مسل کے علماء بیٹھے ہیں لغات دا پہلا معنی ہے مان جانا۔ پہلا تو گوڑے تھلے کرنا یہ عادت ہے ساڑی، عبادت بنا، عبادت ہے چباو گوڑے اتے کھڑے کر کے بہنا ساڑی عادت ہے، لیکن دو زانو ہو کے بہنا عبادت ہے، یا چوکڑی مار لو بڑی دیر پر اے نہ سوچا جیسے تھوڑے ہیں، بلکل قطن طور تے بھی یہ ذہن ہے نہیں سوچنا کہ اسی تھوڑے ہیں، یا آن والا بندہ کی سوچے گا، تقریر کرنے والا بندہ کی سوچے گا کہ اسی تھوڑے جائیں نا شمع کول رہ کے جڑے رہن زندہ ایہو جیاں پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، جڑے حداں شریعت دیاں توڑ دینے ایہو جیاں ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، ولی اللہ نظر نہ تسخیر کر دے انہوں سپاہ جنگاں دی لوڑ کوئی نہیں، غازی عشق بلال جی اچائی دائے میرے مولا نو رنگا دی لوڑ کوئی نہیں۔
بندے بہتے ہونی یا تھوڑے ہون اس گل دی ٹینشن نہیں تساں لینی اللہ اکبر اے انہاں دی محبت ہے ویسے میں پیسے واسطے نہیں آیا میرے بھائی نے جامی صاحب میں انہاں دے والدہ صاحبہ دے غامج برابر دا شریک ہے میرے بھائی نے اللہ انہاں نو والدہ صاحبہ نو کروٹ کر بڑی جنت نصیب فرمائے اوم دا پہلا معنی ہے مان جانا علماء دی تشریح فرمان دینے کہ ماں جنی بھی اپنی اولاد نہ ناراض ہو گئے اپنی اولاد دی تکلیف نہیں ویکھ سکتی تے اپنی اولاد دی زد برداشت نہیں کر سکتی اپنی ماں دی زد تے تکلیف پتر دی زد تے تکلیف اگے ماں من جاندی نہیں جملہ سمجھے اوم دا پہلا معنی ہے مان جانا اور علماء فرماندے نے کہ پتر نال ماں جنی ناراض ہو گئے پتر دی تکلیف اگے تے زد اگے ماں من جاندی زیادہ دیر ناراض نہیں ہے دوسرا ادا معنی امام بنانے والی فرمایا ایک مرتبہ نبوت ہے تے ایک مرتبہ صحابیت ہے مرتبہ نبوت بھی وہبی ہے تے مرتبہ صحابیت بھی وہبی ہے کسبی نہیں نہ تے کوئی محنت نہ نبی بن دے تے نہ ہی کوئی محنت نہ صحابی بن دے نبی بھی وہی بندا ہے جنہوں اللہ بنا کے بھیجے تے صحابی بھی وہی بندا ہے جنہوں اللہ چاہے ان وقت او ٹائم از ویری شارٹ اینڈ ورک از ویری ہارڈ گل صرف قبلہ وہی ہے ٹائم بڑا تھوڑا ہے تو لفظاں دی وضاحت نہیں تے اس چیز نو اگر کھولیا جاندا تو انہوں میں عرض کیتی تھی کہ تسی زور تو پہلا محفل میں شروع کرو 10 بجے شروع کر لیں دے ہون تک محفل پاک ختم ہو جانے لیکن ان زور تو بعد اگر اثر دا ٹائم دن چھوٹے ہوں دن اس واسطے پھر گل دی وضاحت نہیں ہوندی پھر پریشانی اندر رہی دی ہے پتہ نہیں بندے سمجھے نے کہ نہیں گل اسی صرف طرزاں سننے تو نہیں نہ آئے اسی تو گل سمجھنے لیکن میرا جڑا اندر دا انسان ہے وہ یہی کہندہ ہے کہ گل سمجھائی جائے اگوں اگلی گل قبلہ نے جو حکم دینا میں تو انج کر چھڑنا لیکن میں اگر سانگلہ ہل تو آیا تو میرا ذہن ہے کہ تو انہوں کو گل سمجھا کے جاؤں توجہ کرو ایدہ پہلا معنی ہے مان جانا ایدی تشریح میں تو انہوں کر دیتی اولاد دی زید تکلیف اگے ماں مانے جاندی ہے جنہی بھی ناراض ہو اور دوسرا معنی ہے امام بنانے والی اور میں عرض کی تھی ایک مرتبہ نبوت ہے ایک مرتبہ صحابیت ہے اے دووے مرتبہ وحبی نے نہ تے کوئی محنت نال نبی بندا ہے تے نہ کوئی محنت نال صحابی بندا ہے نبی بھی او ہوندا ہے جنوں اللہ بنا کے کلے تے صحابی بھی او بندا ہے جنوں اللہ چاہے نہیں آکھی تو سبحان اللہ باقی جتنے مراتب نے سارے دے سارے ماں دی وجہ تو ہون میں پہلے لفظ دی تشریح کرنے لگا کیونکہ اب والے پاسے میں آگیا تے پھر کام بڑا دور نکل جانا کیونکہ ابے دی شان والے پاسے آگیا لوگ کی کہندے ہیں کہ سنی ماں دی شان تے بیان کر دیں تے ابے دی نہیں کر دے پر میں الحمدللہ ابے دی شان بھی بیان کرنا میں مانا تو انہوں دس دینا پر شان کسے پھر ویلے انشاءاللہ بیان کرانگے عربی لغت وچ باپ نو اب کہندے ہیں اب اور ایدہ پہلا معنی ہے بہار جڑے ابے بیٹھے تسی تے آکھو سبحان اللہ اب دا پہلا معنی کی ہے بہار منو پیدا کرنے والے دی قسم ہے ابا گھر وچ نہ ہوے تے گھر وچ رونق نہیں ہوندی
تسی بھی باپ دی شان سن کے کدی سبحان اللہ اس تو نہیں آ کہ ساڈی کدی کسی آ شان بیان کیتی نہیں، سارے ماں دی شان ہی بیان کر دے. یہ گل ذہن وچ رکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق ماں اپنے پتر دی خدمت دی باپ نالوں 3 گنا زیادہ، مثلا 3 حصے زیادہ ماں حقدار ہے خدمت دی وجہ کہ پتر نو پیٹ وچ رکھ دیے، پیدا کر دیے، جڑیاں مصیبتاں جڑیاں صعوبتاں پتر نو پیٹ وچ رکھ کے جنم دین لگیاں وہ برداشت کر دیے، باپ نہیں برداشت کردا. پر رب کعبہ دی قسم ہے مسجد چھلو کے جملہ دے رہے ہیں، اہمیت ابے دی زیادہ ہے. نہیں سمجھ آئی تو میری خدمت دی ماں حقدار زیادہ ہے پر اہمیت ابے دی زیادہ ہے. کیوں کہ جس ماں دے قدمہ تھلے میری تیری جنت ہے، او دی جنت اپنے خامد دے قدمہ تھلے اگر وہ عجب نہ کرے گی وہ ماں جنت ات نہیں جا سکتی. پتہ چلے اہمیت ابے دی زیادہ ہے. سمجھ آگئی؟ لیکن میں ابے دی شان بیان نہیں کرنے لگا، توجہ کرا جے ایک کسے ویلے موقع ملے آتے کیونکہ ہن وقت قلیل ہے. میں ماں دے حوالے نال گل کرنے لگا کہ ماں خدا دا دوسرا روپ ہے. لفظ ماں جدوں ہی زبان تے ہوندا سینے چ ٹھنڈ پے جاندی. میں پہلا جملہ بولیا سی کہ ماں دا پہلا مانا اومدہ ہے مان جانا. میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے، میں انہاں دے قدمہ تے ہتھ رکھ کے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے حوالے نال گل کرنے لگا. آپ بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے تھے. کئیاں بندیاں نے اس واقعے نو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے حوالے نال تعبیر کیتا ہے، لیکن خواجہ صاحب دا اے واقعہ نہیں، اے حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال مرکوز ہے. آپ بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے تھے. جیڑے بندے بھی حج و عمرہ کر کے آئے ہو تو انہوں پتہ ہے کہ جدوں بیت اللہ دا طواف کیتا جائے تے تلبیہ پڑھیا جاندہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اے تلبیہ پڑھیا جاندہ. ان جدوں بھی آپ طواف کر رہے اے تلبیہ پڑھ رہے. اچانک آپ دے کاننے چ آواز آئی کہ کوئی بندہ کہندا لبیک. اور ایک گل ذہن وچ رکھنا، اللہ دے ولی دی نظر انسان دے دل تے ہوندی اور اللہ تعالیٰ انہوں اپنے نور دا چشمہ عطا کردا. میری گل دی سمجھ آ گئی؟ نور دا اللہ چشمہ عطا کردا. آپ فرماندے نے بیت اللہ شریف دا طواف کر رہے ہیں، کسے آکھیا لبیک، اگوں آواز آئی لا لبیک، ہوئے دفعے ہو جا تیرا طواف قبول کوئی نہیں. بیت اللہ چو آواز آ رہی ہے، وہ کہندہ لبیک، آواز ہوندی ہے لا لبیک، دفع جا تیرا طواف قبول نہیں. حضرت مالک بن دینار آپ پریشان ہو گئے. آپ نے سوچیا بندہ کون ہے جنہیں لبیک کہیا ہے، آواز ہوندی ہے لا لبیک، دفع ہو جا تیرا طواف قبول نہیں. آپ نے کھوج کرنے شروع کی تھی ہے، وہ بندہ خدا انہیں پکڑ ماری ہوئی ہے. تے خیمے چو باہر آئی تے مالک بن دینار دے چہرے تے نظر پئی تے ماں خوش ہو گئی، میرے مقدر جاگ گئے نے، تسی میرے دروازے تے آئے ہو. آپ نے فرمایا بی بی اے تیرا پتر ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ کہنے لگی ہاں میرا ہی پتر ہے. انہوں معاف کیوں نہیں کر دی؟ انہیں کہا میری اکھ نہیں ویکھ دے، یہ شراب پی کے گھر آوے، ایک روزہ نہ رکھے، دوسرا مینوں تھپڑ مار کے میری اکھ ضائع کرے. اے پتران دا حق ہوندا ہے ماں پیو پال کے پتران جوان کرن تے اے حق ہے کہ تھپڑ مار کے اپنے ماں پیان وزیت دین تے میری اکھ ضائع کر چھڑیے. حضرت مالک بن دینار فرماتے نے بی بی سوچ دے صحیح، جدو انہیں تینوں تھپڑ ماریا سی ادوں شراب پیتی ہوئی سی، لیکن جدو شراب دا نشہ اتر گیا انہوں سوچ آ گئی
میں اپنی ماں دے منہ تے تھپڑ ماریا اے بی بی انہیں اپنا ہاتھ کٹ کے اپنے جسم تو جدا کر لے آئے وہ لوگو جدوں ماں نے سنیا انہیں ہاتھ جدا کر لیا وہ ماں پریشان ہوئی پتر کو اٹھا کے سینے نڑ لا کے ماں کہہ دیے پترا ہاتھ کیوں کٹے آئی اسے ویلے نیک نیتی نہ لا جاندہ میں معاف کر دے دی حضرات دی وقار ماں کہہ دیے پترا چاہتے نو میں معاف کیتا حضرت مالک من دینار کہہ دینا او بیلیا ہن چل چلیے اللہ دے گھر دا طواف کرن دا لطف آئے گا آواز آئی مالک بن دینار انہوں ہن میرے گھر لے جان دی کوئی لوڑ نہیں ایک گھر بیٹھا اپنی ماں دی خدمت کری جائے گھر بیٹھے آئیں مقبول حجاں دا ثواب عطا کران اینو ہون میرے گھر لے آن دی ان کوئی لوڑ نہیں آزم چشتی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری گل کی آپ فرماتے ہیں ماما دے دل نرم گلابوں قد کرن کو بول جدائی وہ پتران دے سب عیب چھپامن سن سن کے ہر برائی او مالو دولت پیش چا کرن کر لین قبول گدائی آزم اوسے کی جنت جانا آزم اوسے کی جنت جانا جسماں دی قدر نہ پائی آزم اوسے کی جنت جانا جسماں دی قدر نہ پائی تو پتہ یہ چلا کہ ماں اپنی اولاد کے دکھ کو اپنی اولاد کی تکلیف کو نہیں دیکھ سکتے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ میری ماں آمنہ حیات ہندی ترمذی پہ پڑھ میری ماں آمنہ حیات ہندی میں نفلی عبادت کردہ ہوں تے میری ماں میں نو کہندی پتر محمد اُران فرماندے نے میں نماز چھڑ دیندہ تے اپنی ماں دی گل سن لئی آج بھی کوئی بندہ نفلی عبادت کردہ ہوئے نا ماں تے باپ پچھو کوئی ساتھ مارے ماں تے باپ پچھو کوئی بھی آواز مارے کام چھڑ کیوں نہ دی گال سنو ورنہ بے ادبی ہو جائے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے کے آئے تے صحابہ اکرام اٹھ کے کھڑے ہوں میرے آقا دی آنکھا میں چتھرو آ گئے غلام کہنے آقا روندے کیوں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر پر رونا یوں ہی بے کار جاتا ہے کسی کا عمر پر رونا یوں ہی بے کار جاتا ہے رات آقا رون لگ پہ غلام مرد کردنے آقا رون دے کیوں حالات بھی ایسے نہیں آقا موقع بھی ایسا نہیں آقا فرمایا غلاموں جدوں کسے بھی زندگی وچ اوکھے ویلے گزرے ہون
اچانک سوکھے ویلے آ جان انہوں پچھلے ویلے یاد آ جاندے نے اگ کاش میری ماں آمنہ حیات ہوندی جنہیں تسی اٹھ کے کھلو گئے ہو میری ماں کنی راضی ہوندی آج میرے پتر نو رب کائنات نے کنے مرتبے تو مقام عطا فرمائے میری ماں میرے تے کنا راضی ہوندی آج لوگ ایڈی ایڈی لمبی زبان کٹ کے تے نبی دے ماپیاں تے فتوے لاندے انہوں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا میں کہا میں نو پیدا کرنا دی قسم ہے اگر میرے نبی دے ماپے مومن نہیں تے کائنات تے کوئی مومن پیدا ہی نہیں ہویا اسی تے کہنے آؤ دے روز جئی اوہ تھا کوئی نا او دے روز جئی او تھا کوئی نا سن جیا پت کوئی نا وہ سن جیا پت کوئی نا او دی ماں جئی او ماں کوئی نا سن جیا پت کوئی نا او دی ماں جئی او ماں کوئی نا سن جیا پت کوئی نا او دی ماں جئی او ماں کوئی نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ابو بکر جامی صاحب والدہ مرحومہ مغفورہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کربٹ کر